وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله مولانا النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممبر رسول پر جلوہ افروز تمام شخصیات، میں کس کا نام پکاروں، میں کس کا نام نہ لوں. یہاں تو جو ہے سو اپنی جگہ پر رحمت ہے. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور آج دستار فضیلت بنوا کر بیٹھے ہوئے عزیز طلباء، میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت کا ایک لفظ پڑھ کر تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ پہلی وحی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل لے کر آئے. اور آپ سب جانتے ہیں کیونکہ سب ماشاءاللہ دینی ماحول ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے. ایک دن وہ آئے جو اس کے بعد 23,999 دفعے اور آئے. حضرت جبریل کل ملا کے 24,000 بار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے سرکار سے کہا کہ اقرا پڑھیے. سرکار نے فرمایا ماں انا بقاری، میں نہیں بولتا. پھر کہا اقرا. پھر سرکار نے فرمایا 3 دفعے یہ ہوا. پھر حضرت جبریل نے اپنے سینہ سے لگا کے کہا کہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور گھر پہنچے تو ہم سب کی امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے جاڑا لگ رہا ہے، مجھے کچھ اڑا دو. پھر واقعہ بیان کیا تو وہ اپنے بھائی کے پاس گئی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور سارا واقعہ بتایا. تو وہ توریت کے عالم تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آخری نبی تمہارے شوہر ہے. باتیں تو بہت ہے لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. رات کی زلفیں کمر سے نیچے جا چکی ہیں مگر پھر بھی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کا. سبحان اللہ. یہ جو ہمارے طرف بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آج دستار فضیلت دی گئی، یہ اس اسلامی قلعے سے تیار ہوئے جس کے کمانڈر باپو سید غلام حسین شاہ صاحب ہیں اور ان کے ساتھی جنہوں نے مل کے ان بچوں کو اس دینی قلعے سے علم کی وہ تربیت دی کہ یہ اب یہاں سے باہر جا کر یہ سلسلہ تبلیغ کو آگے پہنچائے. تو میرے بچوں، میں 65 سال سے زیادہ کا ہو چکا ہوں، لہذا مجھے نصیحت دینے کا پورا حق ہے. اور میں خود ایک ماسٹر ہوں، مجھے پڑھاتے ہوئے 42واں سال ہے. یہ میں سمجھنا کہ آپ بہت قابل ہو گئے. ہم آج بھی جب کلاس پڑھانے جاتے ہیں تو کل ایک دن پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں کل کیا پڑھانا ہے. ایک دن پہلے پڑھ لیتے ہیں. اگر کلاس میں 40 بچے ہیں تو 40 سوال کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. تو کبھی یہ میں سمجھنا کہ اب ہم تو مکمل ہو گئے، دستار بن گئی، سند مل گئی. ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا، ہمیشہ طالب علم سمجھتے رہو گے تو روز تمہارا علم بڑھتا رہے گا. اور جس دن یہ سمجھ گیا کہ ہم تو مکمل عالم ہو گئے، اسی دن وہیں پہ معاملہ رک جائے گا.
ایسے جو حفاظ قرآن ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ چاہے پاؤ پارا کرو مگر تلاوت روزانہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم قرآن کو بلاؤ گے تو قرآن تمہیں بلا دے گا بے شک۔ اور جو مشن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ سے چلا اور پھر وہ مولا کائنات سے سیدنا مرتضی علی نے چلایا، حضرات حسنین نے چلایا، سرکار غوث اعظم نے چلایا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا، مخدوم سمنان نے چلایا، مخدوم شاہ برکت اللہ نے چلایا، امام احمد رضا فاضلی بریلوی نے چلایا، اور آج تک وہ مشن چل رہا ہے۔ میں ایک بات آج تک نہیں سمجھ پایا، میری عمر بہت اچھی خاصی ہے 65 سال کی، مجھے 3.5 سال کی عمر تک کی باتیں یاد ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ کچھ لوگ احمد رضا کا نام سن کر بدعتیں تھے، یہ آج تک نہیں سمجھ پایا۔ اور احمد رضا نے اپنے باپ دادا کی حفاظت اور ان کے دفاع کے لیے کچھ نہیں لکھا ہے، نہ ان کے باپ دادا پہ اٹیک ہوا تھا، نہ مولانا نقی علی خان پہ اٹیک ہوا تھا، نہ مولانا رضا علی خان پہ اٹیک ہوا تھا۔ ہاں، جب منحوسوں نے اٹیک کیا تو میرے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ کسی بدنصیب نے یہ کہا جو نے دیوار پیچھے کی خبر نہیں، کسی نے یہ کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ اللہ تو عطا فرما رہا ہے، لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو احمد رضا نے 54 سال اپنے قلم سے میرے جد کریم کی عزت پر حملہ کرنے والوں کے لیے ساری کتابیں لکھی، اور وہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے۔ ہم جب اپنے سنی ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو ہمیں احمد رضا کی باتوں کو سننا پڑے گا اور ماننا پڑے گا۔ احمد رضا دنیا کا سب سے بڑا اے ٹی ایم ہے، دنیا کا سب سے بڑا اے ٹی ایم ہے، اور ہمارے اے ٹی ایم کارڈ سے امام احمد رضا کے اے ٹی ایم میں کارڈ کی ضرورت نہیں، بس پاس جا کے کہہ دو کہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں اور میں آپ کی تعلیمات پر بہت عمل کرتا ہوں، پھر دیکھو کیسے کھٹاکھٹ اس میں سے نوٹ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا اے ٹی ایم ہے۔ تو ہماری وہ مذہبی مجبوری بھی ہے اور ہماری معاشی مجبوری بھی ہے۔ امام احمد رضا فاضلی بریلوی، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مجدد پیدا فرمایا جس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے کلے پھاڑ لیے، آج تک جواب نہیں بن پڑا۔ ابھی 4-6 سال سے قادیانیت کا فتنہ ابھرا، اب بتائیے کسی کے پاس سیٹا ستری تھا تو وہی پہنچے پھر محلہ سوداگران اور مجدد کی بازار میں جا کے کہا کہ حضرت یہ قادیانی بڑا پریشان کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ارے فکر کیوں کرتے ہیں آپ، میں تو 4-5 رسالے پہلے ہی لکھ کے چلا آیا ہوں، اہل حدیث ہو، بھابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، نیچری ہو، جتنے باطل فرقے ہیں سب کا لکھ کے چلے آئے۔ اب سنیے، وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں غیر مقلد، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے نا۔ ارے کسی کی تقلید نہ کر کے جماعت بنانا یہ بھی تو تقلید ہے۔ بڑا گروہ بنا لیا کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ بھی تو تقلید کر کے بنے۔ بات وہ ہے کہ کسی کے حصے میں پیاس آئی اور کسی کے حصے میں جام آیا، ہمارے حصے میں امام اعظم آئے اور تمہارے حصے میں ابن تیمیہ آیا۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنا سر پٹ کو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے صاحب نے، میں نے سنا تو کئی سال سے تھا اور مجھے یہ 4 سال سے بلا رہے تھے، لیکن میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو پاتا تھا، لیکن اس بار میں نے عزم مصمم کر لیا تھا کہ میں ضرور جاؤں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں آ گیا۔
تو میں نے سنا بہت تھا، لیکن آپ یقین جانیں کوئی تاریخ عالم کی بات دیکھیں، وہ تو جتنا مجھے کرایہ اور نذرانہ دینا وہ تو اتنا دیں گی چاہے کچھ کہوں یا نہ کہوں، تو آگے ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے امید نہیں تھی، کیونکہ تمام 25-30 کلومیٹر تو ایسا خطرناک نشے و فراز والا راستہ، جب دارالعلوم کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، اس لیے کہ علی گڑھ میں دارالبرکات بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہے، علی گڑھ میں اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ علی گڑھ سے دلی جو ہے وہ 130 کلومیٹر ہے، اور علی گڑھ خود بہت بڑا شہر ہے، ہر چیز مل جاتی ہے۔ سیمنٹ چاہیے خود کریے کہ بھائی 100 بیگ سیمنٹ بھیج دو، 1 گھنٹے میں سیمنٹ آ گیا۔ لیکن یہاں تو طریقہ چلا ہوگا آپ نے، ذرا جوڑا ہوگا تب یہ آشیانہ بنایا ہوگا۔ دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے علماء کرام جو یہاں تشریف لائے، ہمارے ڈاکٹر محمود صاحب اور ہمارے سالک صاحب، دونوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور دوپہر کو ختم بخاری شریف میں ہمارے برادر مکرم سید محمد جیلانی میاں صاحب جو کٹھوچا شریف سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی باتیں بتائی۔ تو یہ قافلہ اب رکنے والا نہیں ہے، جو یہاں سے قافلہ چلا ہے یہ اب رکنے والا نہیں ہے۔ آمین، واہ سبحان اللہ۔ قافلہ ہمیشہ چلے گا، اور پھر قافلے کے بعد اور لوگ آئیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ قافلے کے بعد اور لوگ آئیں گے، پھر اس کے بعد یہ قافلہ آئے گا، پھر اس کے بعد یہ قافلہ آئے گا۔ جو شاعر نے کہا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ میں بابو سے ایک بار یہ کہنا چاہتا ہوں، بابو کہ یہ سارا کام جو ہے سب اہل سلسلہ مل کے کرتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب میں کر رہے ہیں تو سمجھ لو بکری ہے، کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، نہیں۔ اب یہ پیر پہ منحصر کرتا ہے کہ وہ پیسے کا استعمال کیسا کرتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے یا گھومنے چلا جاتا ہے یا عمرہ پکنک پہ چلا جاتا ہے۔ میں بڑا محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں، عمرہ پکنک ان کا ایسا ہے کہ بھائی 45,000 وہاں جانے میں لگیں گے، کاٹمانڈو چلو عمرہ کرتے ہیں یہاں، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ۔ تو سب مل کے کرتے ہیں، اور یہ پیر پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اور اس کا حلقہ احباب ہو، ملنے جلنے والے انجینئر وغیرہ سب کیسے ہیں۔ تو میں انہیں بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور ابھی تو یہاں اور بھی جب ہم آئیں گے اگلے سال تو کچھ نہ کچھ بنتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ نے ایک دارالعلوم قائم کیا ہے بچیوں کے لیے، بالودرہ سے 50 کلومیٹر، وہاں تعمیر بنیادیں سب بھر چکی ہے، اور کام ابھی انشاءاللہ اوپر آئے گا تیزی سے۔ تو یہ جو اداروں کی چین ہے، یہ جو زنجیر ہے، یہ انشاءاللہ کبھی نہیں ختم ہوگی۔ میری دلی دعا ہے اپنے لیے بھی اور باپو کے لیے بھی کہ ہماری آنے والی اگلی نسلیں انہی لائنوں پہ چلیں جس پہ ہم لوگ چل رہے ہیں، اور ہم قیامت تک کی لیز پہ نہیں آئے دنیا میں۔ جب کال آ جائے گی جانا پڑے گا، کوئی بڑے سے بڑا نہیں رک سکتا، کتنی پاور ہو، 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ تو اپنے بچوں کی ذہن سازی ہم نے ایسی کری ہے کہ وہ ہماری ہی انداز میں سوچتی، ہماری انداز میں سوچتی۔ اب دیکھیے باپو کو کیا ضرورت ہے تمام بھاگنے گھومنے کی ضرورت ہے، یا مجھے کیا ضرورت ہے؟ اتنی بڑی یونیورسٹی میں الحمدللہ پڑھا رہا ہوں، نہ گھومتا ہوں کہیں، نہ کہیں بچے کہیں گھومتے پھرتے، لیکن یہ جو ایک ملت کا اور قوم کا درد ہے یہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ اگر ہر آدمی بیٹھ گیا تو پھر کام کیسے چلے گا آگے؟ دوسری یہ کہ ہم وفادار تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کی محبت کا درد کیا،
اور جتنا ہم چاہتے ہیں اپنے رسول کو، کسی مذہب کا ماننے والا اپنے رسول کو نہیں چاہتا، اور ہم ایسے تھوڑی چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بھائی کسی گاؤں کے صحابی سے نہیں فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تک میں اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا تھا، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے نہیں محبت کرتا تھا۔ اب آپ جو فرما دیا تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر تمہارا دین اب مکمل ہوا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دین کی تکمیل کے لیے اعتراف کرنا پڑتا ہے، اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ کو اب اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، ہمارے رسول نے جب کہہ دیا کہ وطن کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، تو ہم کیوں نہیں اپنے وطن سے محبت کریں گے؟ ہم کہیں کسی تان جانے والے نہیں ہیں، نہ نخلستان، نہ افغانستان، نہ چینستان، نہ پاکستان، کہیں نہیں جانے والے، یہی ہیں انشاءاللہ اور یہی رہیں گے۔ ہمارا خون بھی شامل ہے اس کی مٹی میں، ہمارا خون بھی شامل ہے اس کی مٹی میں۔ کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، جتنا کسی کا حق ہے اتنا ہمارا حق ہے، اور ہم جتنے اوپر ہیں اس سے 2 گنے نیچے ہیں، اور اوپر والے ہو سکتا ہے کمزور، اور نیچے والے بہت پاورفل ہیں۔ ذرا سی کروٹ لیتے ہیں تو زلزلے آ جاتے ہیں، سونامیز آ جاتی ہیں، پہاڑ گرنے لگتے ہیں نیچے والوں سے۔ ہم اپنا 6x3 کا پلاٹ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، اور ہمیں ابھی نہیں پتا کہ کہاں ہے وہ تو جب فائنل ہو جائے گا تو بچے جا کے خود چیک کر دیں گے۔ تو میرے عزیزو، خوب ہمت کے ساتھ رہیے، اور نہ ہمارے مدرسوں میں اگرواد ہوتا ہے نہ آتنکواد ہوتا ہے۔ میرا یہاں سے کیرالہ تک کم سے کم 350 دارالعلوم مدارس سے تعلق ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہر سنی اور صوفی مدرسہ میں ترکی گیا تو مجھ سے پوچھتے تھے تم صوفی ہو یا وہابی ہو، یعنی وہ سنی کو صوفی کہتے ہیں ترکی والے۔ تو کسی مدرسے میں اگرواد کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد نہیں پسند کرتا۔ جن مدارس میں 1 ہفتے کا راشن نہ ہو اور 3 مہینے سے استاد کو تنخواہ نہ ملی ہو، کس بنیاد پر فتنہ و فساد برپا کرے گا؟ کس بنیاد سے فساد ہو؟ جو بھرے ہوئے گلے تک پھنسے ہوئے، گلے تک پھنسے ہوئے انکل سام کے ہاں سے، اور وہ کیا شمعون کیا نام ہے اس کا، اسرائیل والا، ان دونوں کی طرف سے فائنینس جن کا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مشرقی یوپی میں ایک بڑے وہابیوں کے مدرسے سے 7 لڑکے اٹھائے گئے، وادہ میں جو ہتھوڑے والا صدیق کا مدرسہ ہے اس میں 7 لڑکے اٹھائے۔ تو بالکل آرام سے رہیے، اور بالکل جو یہاں آپ کو سکھایا گیا ہے اور جو یہاں آپ کو مشن آپ نے یہاں سے حاصل کیا ہے، اس مشن کو آگے پھیلائیے اور مطالعہ برابر رکھیے، تاکہ آپ کسی سے کمزور نہ ہونے پائیں۔ تمام والدین کو بے حد مبارکباد دیتا ہوں جن کے بچوں کے سر پہ آج دستار فضیلت اور قرآن عظیم کی دستار باندھی گئی۔ اتنا چمکدار تاج رکھا ہوگا قرآن شریف والوں کے سر پر کہ ہم لوگ دیکھیں گے تو نظریں جو ہیں وہ خیرہ ہو جائیں گی۔ اتنا چمکدار تاج، اس نعمت عظمیٰ کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے جو کوئی یاد کر لے، کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے، صرف یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن 10-12 سال کے بچے کو بھی ویسا یاد ہوتا ہے جیسا 55 سال کے ادھیڑ کو، یا جیسا 80 سال کے بڈھے کو۔ تو بات تو ایسی ہے کہ نہ تم تھکو گے نہ میں تھکوں گا، لیکن مجھے 300 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے ابھی۔
اگر ایک پوائنٹ میں خدا نہ خاصہ مجھ سے مس ہوا تو میں کل جودھ پور لٹک جاؤں گا. اس لیے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں اور میں باپو کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ مجھے بلائیں گے میں انشاءاللہ پوری کوشش کر کے آؤں گا. سبحان اللہ. شکریہ. اور آپ کے مشن میں میں آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوا ہوں. میں ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو عملی شخص ہوتا ہے, کام کرتا ہے. سبحان اللہ. خالی اپنے باپ دادے پردادے کے قصے سناتی رہی. 3-4 کچھ چلتی باپ دادا پردادا. علی گڑھ میں تو کسی کچھ بھی سوال اٹھا کر آپ نے کیا کیا سر, آپ کے دادا نے تو یہ تیر مارا اور آپ کے پردادا نے یہ تفنگ کیا, آپ نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام کر لیتے ہیں جو ہمارے آپ کے سب کے باپ دادا کرتے چلے آئے, یعنی صلاۃ السلام. سبحان اللہ.